أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وجاوزنا اور ہم نے پار کر دیا، عبور کرا دیا ببنی اسرائیل البحر، بنی اسرائیل کو دریا سے، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ پس پیچھا کیا ان کا فرعون نے، وجنود اور اس کے لشکروں نے، بغیاً سرکشی کرتے ہوئے، وعدوا اور ظلم کرتے ہوئے، حتی یہاں تک کہ اذا ادرکہ الغرق جب پا لیا فرعون کو غرق نے، قال تو کہنے لگا آمنتو ایمان لایا میں، انہو کہ بے شک لا الہ کوئی الہ نہیں، الا الذی مگر وہی الہ آمنت به بنو اسرائیل کہ ایمان لائے جس پر بنی اسرائیل، وانا من المسلمین اور میں ہوں فرما برداروں میں سے، الآن کیا اب، وقد عصیت اور تحقیق تو نے نافرمانی کی تھی، قبل اس سے پہلے، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ اور تھا تو فساد مچانے والوں میں سے، فَالْيَوْمَ پس آج کے دن، نُنَجِّي کا ہم تجھے نجات دیں گے، بِبَدَنِكَ تیرے بدن کے ساتھ، لِتَكُونَ تاکہ تو ہو جائے، لِمَنْ خَلْفَكَ آیا ان کے لیے جو تیرے پیچھے آئے، ایک عبرت کی نشانی، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ اور بے شک بہت سے لوگ ان آیاتنا لغافلون ہماری آیتوں سے البتہ وہ غافل ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا کہ انہیں توحید کی دعوت دیں اور بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کر دیں۔ آخر مقابلہ ہوتا رہا، دلائل ہوتے رہے، فرعون برابر انکار کی راہ پہ اور ہٹ درمی پہ قائم رہا۔ آخر اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا، اپنی قوم کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ اپنی قوم کو آپ نے تیار ہونے کا حکم دیا۔ ایک رات جب آدھی رات تھی تو آپ اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل پڑے اور کنعان کی طرف، فلسطین کی طرف جانے کا ان کو حکم تھا۔ اب یہ جب اپنے شہر سے اپنے ساز و سامان کے ساتھ جو کچھ ممکن تھا نکلے، دور چلے گئے تو آگے راستے میں ان کے دریائے قلزم پڑتا تھا۔ اب آگے بحر قلزم ہے اور وہاں تک پہنچتے پہنچتے صبح دن چڑھ چکا تھا، صبح کی خوب روشنی پھیل چکی تھی، اور ادھر شہر مصر میں پتہ چل گیا، فرعون کو اطلاع کر دی گئی، کیونکہ اکٹھے جو گھروں میں رہتے تھے، ایک گھر بنی اسرائیلی کا، ساتھ والا گھر قبطی کا ہے، اس طرح ملی آبادی میں، اور ظاہر ہے جب ایک محلے میں
کافی سارے لوگ گھروں کو چھوڑ کے رات کو نکلیں تو ضرور کچھ نہ کچھ دائیں بائیں گلی محلے والوں کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو جو اطلاع کی گئی فرعون کو کہ بنی اسرائیلی تو بھاگ گئے، اب وہ پریشان ہوا کہ یہ ایک تو باہر کہیں جا کر جب جہاں ٹھہریں گے وہاں میرے خلاف قوت نہ بنا لیں، اور دوسرا یہ کہ پورے ملک کا اس علاقے کا نظام ان بنی اسرائیلیوں پر تھا، یہی لوگ ان کے کام کاج کرتے تھے، ان کی محنت مزدوری کے کام مشکل جو تھے انہی کے ذمے تھے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہمارے ہاں کچھ مشقت کے کام یہ ہمارے افغانی بھائی یا پٹھان لوگ کرتے ہیں جو ہمارے لوگ نہیں کر سکتے، تو یہ ایک جیسے ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ، لیکن انہوں نے بہت ذلت کے ساتھ ان کو رکھا ہوا تھا کہ گھر کی گندگی کی صفائی، سارا شہر کا صفائی کا نظام ان کو انہوں نے غلامی کے اندر رکھ کر ان سے، اب اس کو یہ اندازہ ہوا یہ تو بڑا نقصان ہے ہمارا، اتنے سارے کام جو یہ کرتے تھے اب ہم سے تو نہیں ہو پائیں گے، اس لیے ان کو پکڑو جانے نہ دو۔ بڑا لشکر بنایا اور ان کا پیچھا کیا، اور پیچھا کرتے یہ دریا کے کنارے پہ پہنچے ہوئے تھے، پیچھے سے فرعون بھی لشکر لے کے پہنچ گیا۔ اب جیسے قوم موسیٰ نے دیکھا پیچھے فرعون پہنچ گیا، آگے دریا ہے، گھبرا گئے اور کہنے لگے قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ تو تے سانو مروا دیتا، پیچھے فرعون آگے دریا، ہم کدھر جائیں، ہم تو مارے گے، انا لمدرکون۔ قال کلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ تم مارے جاؤ، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، وہ ضرور میری کامیابی اور نجات کی راہ کی رہنمائی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ان اضرب بعصاک البحر، آپ اس سمندر پہ اپنا عصا مارو، وہی عصا جس سے اژدہا بن جاتا تھا، سانپ بن جاتا تھا، وہی عصا دریا پہ مارا، فانفلقا فکان کل فرق کالطود العظیم، وہ دریا پھٹ گیا، اس میں راستے بن گئے، 12 قبیلے تھے قوم کے، 12 راستے اللہ نے بنا دیے، فکان کل فرق کالطود العظیم، اور جو راستے بنے تو راستوں کے بیچ میں جو پانی تھا اس کو اللہ نے دیوار کی طرح کھڑا کر دیا، اور فکان کل فرق کالطود العظیم، وہ ایسے پانی کھڑا نظر آ رہا تھا جیسے پہاڑ ہوتے ہیں، پہاڑوں کی طرح پانی کھڑا ہو گیا، اور اللہ نے حکم دیا کہ اب اس دریا کو پار کر جاؤ۔ یہ بنی اسرائیل اس میں چلے 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 اور دریا سے پار ہو گئے، پیچھے فرعون بھی دریا کے کنارے پہنچ گیا اور اس کی فوجیں کنارے پہ آ کے کھڑی ہو گئی، ڈر گئے، یہ کیا ہو گیا، دنیا کا عجوبہ ہے کہ دریا میں راستے بن جائیں، ڈر گئے، گھبرا گئے، کھڑے ہو گئے کنارے پہ، اب کسی کی ہمت نہیں پڑتی کہ دریا میں چھلانگ لگا، ہیں پانی کھڑا ہوا، راستے اسی طرح بنے ہوئے جیسے بنی اسرائیلی گزرے، اور نظر بھی آ رہا ہے وہ دریا سے پار نکل گئے، اگر ہم نے دیر کی تو وہ ہاتھ سے نکل جائیں گے، اور یہاں اس دریا میں قدم رکھنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، ڈر رہے تھے کہ یہ عجیب سا واقعہ۔ تو روایات تفسیر میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے اپنی گھوڑی آگے کی فرعون کے گھوڑے کے، اور یہ جانوروں کے اندر ایک ان کی فطرت ہوتی ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو جبریل امین نے دوڑا کے اپنی گھوڑی دریا میں ڈال دی، پیچھے فرعون کا گھوڑا، پھر سارا لشکر دریا میں چلا، انہی راستوں پہ چلے، اور جو آگے فرعون یا اس کے کچھ لوگ جو سب سے آگے تھے وہ دریا کے کنارے پہ پہنچے، اور سب سے پیچھے پچھلے حصے میں جب پورا لشکر دریا میں داخل ہو گیا تو پھر اللہ جل شانہ نے حکم دیا اور سارے پانی کو اللہ نے ملا دیا، وہ راستے ختم ہو گئے اور سارا لشکر فرعون کا اللہ نے پانی میں غرق کر دیا۔
اس کا بیان فرمایا وجاوزنا، اور ہم نے عبور کرا دیا یا پار کر دیا ببنی اسرائیل البحر، بنی اسرائیل کو دریا سے، بحر قلزم سے، فاتبعوا فرعون، بس پیچھا کیا ان کا فرعون نے، وجنود، اور اس کے لشکروں نے، بغیاً سرکشی کرتے ہوئے، وعدواً اور ظلم کرتے ہوئے۔ بغیاً کا تعلق ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو توڑ کر سرکشی کر رہے تھے، وعدواً اور ظلم کر رہے تھے اللہ کے بندوں پر، بنی اسرائیل کو جو غلام بنا رکھا تھا۔ حتی اذا ادرکہ الغرق، جہاں تک کہ جب پا لیا اس فرعون کو غرق ہونے نے، جب وہ ڈبکیاں کھانے لگا پانی میں، غرق ہو رہا تھا، قال، اب بولا، آمنت انہ لا الہ الا الذی، اور دوسری آیت میں ہے آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ اب میں ایمان لاتا ہوں انہ لا الہ، کہ بے شک کوئی الہ مشکل کشا نہیں، الا الذی، مگر وہی، آمنت بھی بنو اسرائیل، جس پر ایمان لائے بنی اسرائیل۔ یا دوسری آیت میں آمنت بموسیٰ و ہارون، جس پر ایمان لائے موسیٰ اور ہارون، میں بھی اسی رب پر ایمان لایا، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں ہوں مسلمانوں میں سے، فرما برداری کرنے والوں میں سے۔ الآن، اب ڈبکیاں کھا رہا ہے اور ساتھ یہ کہہ رہا ہے آمنتو برب موسیٰ و ہارون، آمنتو انہ لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل۔ ایک حدیث میں آتا ہے، روایت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی، اگر آپ وہ منظر دیکھتے جب فرعون غرق ہو رہا تھا اور میں کیچڑ دریا کا نکال کے اس کے منہ میں ٹھونس رہا تھا کہ کہیں اس کے ان بولوں پر رب کو ترس نہ آ جائے اور اس کا ایمان قبول نہ ہو جائے کہ اس ظالم نے اللہ کی مخلوق سے بڑا ظلم کیا، اگر آپ وہ منظر دیکھتے تو آپ کو ہنس نہ آ جاتا کہ یہ وہی شخص ہے جو دنیا میں کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اور آج ڈبکیاں کھانے لگا تو اب معافی مانگتے ہیں موسیٰ سے۔ تو چونکہ اصول اللہ کا یہ ہے، جب کسی قوم پہ عذاب نازل ہو جاتا ہے پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اب ایمان لا رہا ہے لیکن چونکہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے اس لیے اس کا ایمان قبول نہیں کیا گیا، اور اگر اس سے پہلے ایمان لاتا عذاب کے نازل ہونے سے پھر ایمان موت ہو۔ اسی لیے انسان کی زندگی میں توبہ قبول ہوتی رہتی ہے جہاں تک کہ اس پہ موت کا غرغرہ طاری نہ ہو جائے۔ جب اس کی موت کا نزع نہ اس پہ حال طاری ہو جائے اس وقت تک اس کے لیے موت کا دروازہ ہے، اور جب موت طاری ہو جائے اس پہ تو پھر موت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے اب اس پہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا، اب ایمان لا رہا ہے لیکن قبول اللہ کی طرف سے نہیں ہوا، اور کہا گیا الآن عربی کا ہوتا ہے جس کے معنی اب ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے یہاں حمزہ استفہامیہ ہے، الآن کیا اب تو ایمان لاتا ہے، وقد عصیت قبل، اور تحقیق تو نافرمانی کرتا رہا اس سے پہلے، وکنت من المفسدین، اور تھا تو فساد مچانے والوں میں سے، فالیوم، اب تیری کوئی توبہ قبول نہیں، بس آج کے دن ننجی کا بے بدن کا، ہم تیرے بدن کو، تیرے جسم کو اب نجات دیں گے، اس کو بچا لیں گے، تیرے جسم کو، تجھ پہ موت آگئی لیکن تیرا بدن ہم محفوظ کر لیں گے، کیوں؟ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ تو رہ جائے پچھلوں کے لیے عبرت۔ اور آج بھی فرعون کا مجسمہ مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے، اس کے ساتھ اور بھی کئی فرعون جو مصر کے پرانے بادشاہ رہے ہیں ان کے مجسمے بھی اس کے ساتھ موجود ہیں، اور آج اس کا مجسمہ
ان لوگوں کے لیے جو متکبر ہیں، عبرت کا نشان ہے کہ دیکھو متکبرین کا یہ حشر ہوتا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور لیکن اس کے باوجود بے شک اکثریت لوگوں کی ان آیاتنا لغافلون، یہ سب کچھ دیکھ سن پڑھ کے بھی ہماری آیتوں سے البتہ غفلت برتنے والی ہوتی ہے۔